اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 37ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی 33ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ 33ویں حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، شیاد گیسو بافت، آپ لکھتے ہیں کہ ایک مکار نے اپنی زلفیں بنائیں، اپنی زلفیں گوندیں، یعنی الوی است، یعنی کہ اس نے ظاہر کیا کہ گویا کہ وہ الوی ہے، یعنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اولاد سے ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے علاوہ جن دوسری بیویوں سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے نکاح فرمایا، ان سے جو اولاد ہوئی، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے علاوہ جو دیگر ازواج مطہرات تھی، ان سے جو آپ کی اولاد ہوئی وہ الوی کہلاتی ہے۔ تو اس شخص نے، اس مکار نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ وہ الوی ہے، یعنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اولاد سے ہے، یہ ظاہر کیا۔ اس طرح اس نے اپنی زلفوں کو بنایا، زلفوں کو گوندا، گویا کہ وہ الوی ہے۔ بقافلہ حجاز بشہر درآمد، اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ وہ شہر میں داخل ہوا۔ بقافلہ حجاز، یعنی حجاز مقدس سے جو قافلہ آ رہا تھا، یعنی حاجیوں کا قافلہ، اس قافلے کے ساتھ مل گیا، بشہر درآمد، اور شہر میں داخل ہوا۔ یہ ظاہر کیا کہ گویا کہ وہ حج ادا کر کے آ رہا ہے۔ چنا نمود، اور یہ ظاہر کیا کہ از حج می آید، کہ وہ حج سے آ رہا ہے۔ قصیدہ نیکو ملک، قصیدہ نیکو پیش ملک برد، اور ایک عمدہ قصیدہ، اچھا قصیدہ، نہایت نفیس اور عمدہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ دعویٰ کرد کہ وہ گفتاست، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس نے لکھا ہے، یہ قصیدہ گویا اس نے لکھا ہے، اس نے تحریر کیا ہے، یہ قصیدہ اس نے کہا ہے، یہ اس نے ظاہر کیا۔ پہلا اس نے ظاہر کیا کہ گویا کہ وہ حج ادا کر کے آ رہا ہے، اور دوسرا اس نے یہ ظاہر کیا کہ گویا کہ وہ الوی ہے، اور تیسری بات اس نے یہ کر دی کہ ایک قصیدہ لے گیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ ملک نعمتش داد، بادشاہ نے اس کو انعامات سے نواز دیا۔ اکرام کرد، اور بہت زیادہ تعظیم کی۔ نوازش بے کراں فرمود، اور بے انتہا اس پر مہربانیاں کی، یعنی اس نے الوی سمجھ کر اس پر بے انتہا نوازشات کی، مہربانی کی، اس کی تعظیم کی، اور یہ گمان کیا کہ گویا یہ حاجی ہے، حج ادا کر کے آ رہا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کی تعظیم کی، اور جو اس نے قصیدہ پیش کیا وہ بھی نہایت عمدہ قصیدہ تھا، تو اس لحاظ سے بادشاہ نے اس کی بڑی تعظیم کی۔ تو جب بادشاہ نے اس کی بے پناہ تعظیم کی اور اس پر مہربانی کی اور انعامات کی برسات کی، تا یک از ندامائے حضرت پادشاہ کے دراں سال از سفر دریا آمدہ بود، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک ہم نشین نے کہا، یعنی بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک صاحب نے کہا، جو اسی سال دریا کا سفر کر کے آیا تھا، جو اسی سال از سفر دریا آمدہ بود، جو اسی سال دریا کا سفر کر کے آیا تھا، اس نے کہا، گفت اس نے کہا، کیا کہا کہ من اورا عید الاضحیٰ در بصرہ دیدم،
وہ کہنے لگا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں نے اس کو بصرہ میں دیکھا ہے، میں نے اس کو بصرہ میں دیکھا ہے۔ بادشاہ کے صاحبوں میں سے ایک صاحب یا بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک ہم نشین، یعنی بادشاہ کا ایک جلیس تھا، اس کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک شخص، اس نے کہہ دیا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے تو اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بصرہ میں دیکھا ہے، معلوم شد کہ حاجی نیست، تو معلوم ہو گیا کہ یہ حاجی نہیں ہے، یعنی یہ حج ادا کر کے نہیں آیا۔ دیگر گفت، ایک اور صاحب بولا، کہنے لگا کہ من اورا شناسم، میں اس کو پہچانتا ہوں، و پدرش نصرانی بود در ملاتیہ، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کا باپ تو ملاتیہ کا ایک نصرانی ہے، ایک عیسائی ہے، بیدانستند کے شریف نیست، تو تمام لوگوں نے جان لیا کہ یہ شریف النسب نہیں، یعنی یہ علوی بھی نہیں ہے، یہ شریف النسب نہیں، یعنی کہ یہ علوی بھی نہیں ہے، تو دو اس کے جھوٹ ظاہر ہو گئے۔ وشیر اشرا در دیوان انوری یافتند، اور اس نے جو شعر کہے تھے، جو قصیدہ کہا تھا، وہ انوری دیوان سے مل گیا، انوری دیوان سے مل گیا، اور انوری یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے زمانے کا ایک نہایت مشہور و معروف شاعر تھا، تو اس انوری کے دیوان سے یہ تمام کا تمام قصیدہ مل گیا، تو معلوم ہوا کہ اس نے تینوں کے تینوں جھوٹ بولے ہیں، نہ یہ علوی ہے، نہ یہ حاجی ہے، اور نہ یہ شاعر ہے، تو تینوں کے تینوں جھوٹ اس کے ظاہر ہو گئے۔ ملک فرمود تا بے زندش و نفی کنند، بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو ماریں اور اس کو شہر بدر کر دیں، و نفی کنند، اس کو شہر بدر کر دیں، یعنی شہر سے نکال دیں۔ تا چندی دروغ درہم چرا گفت، اس لیے کہ اس نے پے در پے اتنے جھوٹ کیوں بولے۔ گفت، اب وہ شخص کہنے لگا، وہ جو مکار تھا، جس نے علوی کا سا بیس بنایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو حاجی ظاہر کیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو شاعر ظاہر کیا تھا، اب وہ کہنے لگا، اے خدا وندے روئے زمین سخنے ماندہ است، اس نے کہا کہ اے زمین کے بادشاہ، ایک بات رہ گئی ہے، سخنے ماندہ است، ایک بات کہنا رہ گئی ہے، در خدمت بگویم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر راست نہ باشد، اگر وہ بات درست نہ ہوئی، باہر عقوبت کے خواہی سزاوار آنم، تو جو سزا آپ مناسب سمجھیں گے میں اس کا مستحق ہوں گا۔ گفت، چیز، بادشاہ نے کہا، بولو وہ کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا، غریب گرت ماست پیش اورد، دو پیمانہ آبست و یک چمچہ دوغ، اس نے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چھاچھ لے کے آئے تو اس میں 2 پیالہ پانی ہوگا اور 1 چمچ دہی ہوگا، 2 پیالہ پانی ہوگا اور 1 چمچ دہی ہوگا، اگر راست میخواہی از من شنو، اگر سچی بات سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیں۔ کون سی سچی بات؟ کہنے لگا کہ جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ، کہ جو جتنا زیادہ جہاں دیدہ ہوتا ہے، یعنی دنیا گھومنے والا، پھرنے والا یا دیکھنے والا ہوتا ہے، جتنا زیادہ جس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، گوید دروغ، وہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ملک را خندہ گرفت، بادشاہ کو اس کی یہ بات سن کر ہنسی آ گئی۔ گفت، بادشاہ نے کہا، عظیم راست تر، اس سے زیادہ سچی بات، عظیم راست تر سخن، اس سے زیادہ سچی بات، تا عمر او باشد نہ گفتاست، اس نے اپنی پوری عمر میں نہیں کہی ہوگی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس سے زیادہ سچی بات اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کہی ہوگی۔ فرمود تا آنچے معمول اوست، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی جو تمنا ہو وہ پوری کریں، مہیا دارند، اس کو وہ پورا کریں۔ و بدل خوشی اورا کسیل کنند، اور ہنسی خوشی خوش دلی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں، تو خوش دلی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ بادشاہوں کو ہر کسی ایرے غیرے اور اجنبی
اور مسافر شخص کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی بھی آ کے خبر دیں تو ان کی باتوں پر بادشاہوں کو، سلطانوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی بات کے مطابق اس کو نوازیں، پہلے اس کی بات کی تصدیق کر لیں۔ تو ہر ایرے غیرے اور اجنبی شخص کی بات سن کر اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مسافر شخص اگر کوئی جھوٹ کہہ دیں تو بادشاہوں کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ کوئی جہاں دیدہ ہوتا ہے اس سے جھوٹ کا احتمال اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ حکایت بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، پسند کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔